أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دن بدن فتنے بڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سے حفاظت فرمائے. اب میرا بانجا خزامہ اسلام وہ نعت پڑھے گا مختصر سی، پھر اس کے بعد حضرت کا بہت ہی قیمتی بیان شروع ہو جائے گا. حضرت لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں جان سے، اور پھر صبح لمبا سفر کرنا ہے، پہلے وزیر آباد جانا ہے، وہاں پر بیان فرمانا ہے دن کو کل کسی وقت، پھر اس کے بعد رات کو اسلام آباد میں حضرت کا بیان ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ رمضان کے اندر بھی ایسے ہی جو ہے وہ حضرت سفر فرما رہے ہیں، مشقتیں فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. تو اب جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے خزامہ اسلام. نبی کا
شاہ جی کے بیان سے پہلے ایک تو تھوڑا خشاش چھوڑ دیں ذرا. حضرت کا بیان بہت قیمتی ہوتا ہے اور رفتار بھی بہت ہوتی ہے بیان کی, اس لیے تھوڑی سی نا توجہ زیادہ درکار ہے. اللہ رب العزت نے خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے حضرت کو بیان کا, تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ اس بیان کو سنیں. اور ایک گزارش میں اپنی نمازیوں سے کرتا رہتا ہوں, پھر کر رہا ہوں اس محفل کی برکت سے, کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن. یہ قرآن مجید کا حق بھی ہے. اللہ رب العزت نے تا قیامت اس کتاب کو باقی رکھنا ہے, یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور عدل فیصلہ ہے. تو خوش نصیبی تو ہماری ہے نا کہ ہم اس کے ساتھ لگ جائیں. اور آج مادیت کا دور ہے, ہر شخص پریشان ہے رزق کی وجہ سے. وہ سمجھیں گے اللہ معاف کرے کہ کہاں سے کھائیں گے اگر حافظ بن کے. ہم الحمدللہ 5 بہن بھائی ہیں اور 5 حافظ قرآن الحمدللہ. 4 بھائی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, کسی نام سے الحمدللہ ہم بھائی ہیں. اکثر حضرات کو علم بھی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کبھی یہ پریشانی کوئی نہیں ہوئی کہ یار میں کوئی اور بن جاتا, میرے اللہ چاہیے وہ نہیں, میں انجینئر کیوں نہیں بنیا, میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنیا, یا میں کوئی پلازا میرا کیوں نہیں ہے ابھی. میری ماں کی الحمدللہ مصلی رسول پر کھڑا ہو, اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوا, الحمدللہ کبھی بھی ایسا خیال نہیں آیا, بلکہ الحمدللہ فخر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کم از کم جو ہے وہ, سارے نہیں, ایک تو حافظ قرآن ہمارے گھر کے اندر ہو. اب دیکھیں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, الحمدللہ ان کو پہنچ رہا ہے پیچھے قبر کے اندر. ہماری والدہ کی ساری محنت ہے, مشقتیں ہیں, دعائیں ہیں الحمدللہ, تو ان کی بھی آخرت بن رہی ہے. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے, تو ان کی آخرت بھی بن رہی ہے. والد صاحب کی قبر الحمدللہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہوا ہے, ان کو پڑھ کر بخش رہے ہیں. تو ہم نے بھی مرنا ہے کل, تو ہمارا اعمال نامہ تو بدلا نہ ہو کم از کم, وہ تو کھلا رہے گا کسی بھی صدقہ جاریہ کی صورت کے اندر. تو اس کا بہترین صدقہ جاریہ اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا فرمائی ہے, اس میں سے کم از کم کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دے, علم دین سکھا دے, وہ انشاءاللہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنے گا, دنیا نہیں بنے گا. کہ اس پہلے پیسے کو نہیں چاہیے, ایسے کس کی بات, وہ آدمی کے پاس کون سی کتنی دولت ہوتی ہے, یہ شکوہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کو ہم سے دور رکھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت ایسے ہی ہمیں رکھے. الحمدللہ ہم خوش ہیں اللہ رب العزت الحمدللہ. تو اس کے اندر پیسے تو نہیں ہے لیکن سکون بہت ہے الحمدللہ. تو اس لیے گزارش اور التماس ہے تمام حضرات, اس بات رمضان کا مہینہ ہے, ختم قرآن کی محفل ہے, اللہ رب العزت کے گھر کے اندر جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نیت اور ارادہ اور عہد کرنے کی کم از کم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور سکھلائیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بلا تاخیر ہمارے رونق محفل تشریف فرما ہے, تو ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہمیں نوازیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في كتابه إن الله أمرني وأمر لي أصحابي
وعلى آله وصحبه أجمعين محمد سے ذات آ نہ سکے گی محمد سے ذات آ نہ سکے گی تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی گھرانا یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی انتہائی قابل صلاحیت متعظیم حضرات اکابرین علماء کرام بزرگان ملت شفاء امت نوجوان دوستوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور کو فطرت میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نعرہ دین کے صدقے یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا فرمائیں کہ الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب کہ جنہیں رب تعالیٰ نے یہ اعزاز اور توفیق عطا فرمائی کہ اپنی دنیا کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے ان حضرات نے نسبت قرآن کی دولت کو اپنے ملحوظ خاطر رکھا تھا اور احترام قرآن کی نسبت سے خالق کائنات ان احباب کی نسلوں کو نور قرآن سے مدد کروا رہے ہیں تلاوت قرآن پاک کی ان کے بھانجے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا عجیب اتفاق یہ ہے کہ مسجد جن حضرات نے بنائی اور اللہ نے ان کے خلوص کی بنیاد پہ اس مسجد کو حسن انتظام کے ساتھ ساتھ آباد بھی کیا اور اب تعالیٰ اس خاندان کو بھی آباد رکھے محراب میں موجود آپ کے میرے حد عزیز بھائی قاضی صاحب موجود ہیں ان کے والد گرامی کا خلوص یہ تھا کہ اللہ نے ان کی کی ہوئی محنت کو ان کی اولاد میں ظاہر کیا ہمارے جن 4 لاکھ بھائیوں کے نام آپ نے سماعت کیے یہ ان کے والد گرامی ہی کی محنت تھی کہ اللہ نے دین کی اس دولت کو آگے ان کی نسلوں میں عام کیا یعنی یہاں پر مسجد بنانے والے ہو قرآن سنانے والے ہو یا آپ حضرات کو جمعہ مبارک کے موقع پہ اپنے خطبات سے دین محمدی کی دعوت کو آپ کی نسلوں میں عام کرنے والے ان تینوں خاندانوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے دین محمدی کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس نورانی سلسلے کو ہم نے نسل در نسل آگے چلانا ہے ابھی محترم بھائی نے جملہ کہا کہ اپنے گھر میں سے کم از کم کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیں یہ آپ کی آخرت بنائے گا اگرچہ دنیا نہیں لیکن میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ بھئی جن کو آپ اور میں دنیا پڑھاتے ہیں یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کی دنیا بنا دیں گارنٹی کوئی نہیں لیکن جنہیں آپ قرآن پڑھائیں گے یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ آپ کی دنیا بھی بنائیں گے آپ کی آخرت بھی بنائیں گے رہا یہ معاملہ
مولوی کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے، اللہ مولوی کو مال دیتا ہے لیکن مال کی کثرت نہیں دیتا، اللہ مولوی کو مال کی برکت دیتا ہے، سبحان اللہ، اور کثرت مٹ جاتی ہے لیکن برکت باقی۔ صرف میرے بھائی ضرورت یہ ہے ہم اللہ کی بولی کو بولنے والے بن جائیں۔ خدا کی قسم و رب تعالیٰ آپ کو تو کیا آپ کے پڑوس والوں کو بھی فاقہ نہیں آنے دے گا۔ اڈیالہ جیل نام سنا بھائی؟ پہلے بھائی نے کہا کہ سپیڈ بہت ہے تو انشاءاللہ بریک پہ بہت رکھیں گے۔ اڈیالہ جیل مولویوں کی پکڑ دھکڑ کا موسم آ گیا اور مجھے بھی دھر لیا گیا کہ اس مولوی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ قرآن پیغمبر کی نعت ہے اور یہ ہماری لفاظی نہیں بلکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور وائس چانسلر رہے یہ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میرے دل میں یہ بات ہے کہ قرآن تو قرآن ہے، کبھی قرآن قرآن ہے اس سے انکار نہیں، لیکن جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صحیح میں قرآن ہے۔ کہ اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رسالت معاد کہتے ہیں، کہ اسے تو نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو سراج منیر کہتے ہیں، کہ قرآن کو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو دائی کہتے ہیں، کہ پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے داعیہ اللہ کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے کہ جسے کائنات بھر کے لیے ہم اللہ کا پیغام کہیں تو کہ نبی وہ ہے جسے نبیوں کا امام کہیں، کہ قرآن کی تو تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو نائب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو بے عین کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو دو گدوں کے درمیان ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو دو سچوں کے درمیان ہے، کہ قرآن وہ ہے جو شہر مدینہ میں ہے، کہ نبی وہ ہے جو شہر مدینہ میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو تیرے میرے سینہ میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ آتا ہے۔ آپ بتا دیجئے شان زیادہ کس کی ہے؟ فرمایا بھائی میرا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن نعت ہے اور جس کی یہ نعت ہے میرا پیغمبر وہ ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اڈیالہ جیل میں تشکیل ہوئی جب ممتاز قادری بڑی جیل میں تھے، 58 دن کا سرکاری طور پہ پڑوس ہمیں سلا گیا۔ اسی ایک ہی چکی میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کراچی والے وہ بھی اسی چکی میں تھے، بندہ غریب بھی اسی چکی میں تھا۔ وہ کراچی کے میں جھنگا پھنسے دونوں راولپنڈی میں کھانا نہ کھانے بیٹھے تو 11 قسم کے کھانے ہمارے سامنے موجود تھے۔ میں نے پوچھا فاروقی صاحب سے کہ آپ کراچی سے میں جھنگ سے دونوں پھنسے راولپنڈی میں 11 کھانے کہاں سے آ گئے؟ تو فاروقی صاحب نے کہا کہ اللہ کی مرضی جب کھلا دے جہاں کھلا دے جیسے کھلا دے جس کے ہاتھوں کھلا دے۔ میں نے کہا لگتا یوں ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ اپنے گھر میں پرندہ باندھ کر طوطا پنجرے میں بند کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ایک ہی جملہ ہے بول میاں مٹھو لا الہ، جبکہ میاں مٹھو کی بولی لا الہ نہیں، اس کی بولی تو ٹے 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 ہے، لیکن کرتے ہم کیا ہے؟ جیسے جائیں بازار میں فروخت خریدنے کے لیے تو سبزی والے سے کہتے ہیں بھائی 2 بھنڈیاں ڈال دینا، وہ کبھی 2 بھنڈیاں کیوں؟ کہتے ہیں میاں مٹھو کو کھلا دیجیے۔ جائیں خربوزہ لینے بھائی شملہ مرچ ڈال دینا، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں گھر میں طوطا پالا ہوا ہے۔ یعنی بہتر سے بہترین ہم کھلاتے ہیں اور پیغام یہ دیتے ہیں کہ بولی تو وہ بول جو مجھے پسند ہے، کھلاؤں گا بہتر سے بہترین۔ میں نے کہا فاروقی صاحب لگتا یوں ہے کہ ہم مولوی اللہ کے توتے ہیں، اڈیالہ جیل پنجرا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بولی وہ بولو جو مجھے پسند ہے، کھلاؤں گا بہتر سے بہترین۔ ایسی شرط ہے کہ ہم اللہ والی بولی بولنا شروع کر دیں، وہ خالق کائنات ہماری نسلوں کو بھی بھوکا۔ اتنی سی گزارش ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں ابھی جون جولائی کا مہینہ جو آنے والا ہے تو لاہور کا مال روڈ ہر روز کے احتجاج دھرنے سے بھر جائے گا۔ ڈاکٹر او پی ڈی بند، احتجاج شروع۔ اب میرے بھائی یہاں پہ آفیسر وہ بھائی کام سارا بند اور ہڑتال اس کی
شروع پٹواری بادشاہ جس کا ایک چھکا بھی ہزار میں اس کی بھی ہڑتال کہ تنخواہ بڑھاؤ تب کام کروں گا. کلرک بادشاہ قلم چھوڑ ہڑتال ہے. پروفیسر کلاسیں بند ہیں, ٹیچرز اسکول بند ہے. کیوں بھائی کہ تنخواہ بڑھاؤ گے تو کام آگے کروں گا, ورنہ کام میں کرنے والا کوئی نہیں. ہم مولوی کو دیتے کیا ہے جی بھائی صحیح سے بتائیے. 8,000 روپے تنخواہ, وہ بھی 3 قسطوں میں, اور کمیٹی کی جانب سے ہدایت بھی ہوتی ہے مولوی صاحب جمعے کو چندہ کر لینا, بڑھ جائے تو پھر انکم میں لکھ بھی دینا. یہ وہ تنخواہ ہوتی ہے. وہاں پر لاکھوں لینے والے کا نعرہ یہ ہے کہ بچے وہی اچھے, اور 8,000 لینے والے کا نعرہ یہ بچے جتنے اتنے اچھے. لیکن دنیا میں آپ نے کبھی کوئی مولوی نہیں دیکھا ہوگا اس نے یہ اعلان کر دیا ہو تنخواہ بڑھاؤ گے تو اذان دوں گا, تنخواہ بڑھاؤ گے تو نماز پڑھاؤں گا, تنخواہ بڑھاؤ گے تو نکاح پڑھاؤں گا, تنخواہ بڑھاؤ گے جنازہ پڑھاؤں گا. آپ ڈبل کمبل لے کر پڑے ہو, یہ ٹھنڈے پانی سے پھر بھی اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند کرتا ہے. بھائی آج ہم دیکھیں زمانے بھر کے لوگ کہتے ہیں, بلکہ اب تو کئی کے ہمارے پٹھان بھائیوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوا ہے نئے مذہب تبدیلی کا. کیوں بھائی کہ سب کا نعرہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ہمیں مار دیا, خواب سارے چکنا چور ہو گئے, آپ کی ٹیم سارے نکمی ہے, کن لوگوں میں ساتھ ملا لیا. لیکن خان صاحب بڑی گانا میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے شیروں کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے ایک ہی جملہ کہتے ہیں, جب میری سننے والا کوئی نہیں تھا تو یہی ٹیم کے نوجوان کہا کرتے تھے کہ پاک وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب میری سنتا کوئی نہ تھا یہ نعرے میرے لگاتے تھے, دنیا جو کہے میں ان کو چھوڑنے والا کوئی نہیں. جب خان ایسا ہے تو رحمان کیسا ہوگا؟ جب یہ اپنا نام لینے والوں کو محروم نہیں کرتا تو اس دور میں جب دنیا بھر کی تمام تر باطل قوتیں قرآن والوں کو قرآن پاک کے پیغام کو مٹانا چاہتی ہیں, اور مولوی یہ کہتا ہے کہ نام بلند رہے تو خدا کا اور کلام بلند رہے تو خدا کا. جب خان اپنے نام والوں کو پسپا نہیں ہونے دیتا تو اللہ بھی اپنی بولی بولنے والوں کو پسپا نہیں ہونے دیتا. لیکن بھائی یہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تب آئے گا جب یہ دنیا والی مادیت پسند آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آخرت والی آنکھیں کھل جائیں گی. ہوگا کیا؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر میرے محبوب پیغمبر حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے. محبوب پیغمبر کا تخت ہوگا, تخت کے کونے 4 ہوں گے, اور نبی پاک کے ساتھ نبی کے وہ 4 یار ہوں گے کہ جن کے نام پہ 4 بھائیوں کے نام ہیں کہ ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہوں گے. امام نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم آنے والے بعض امتیوں کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی جام بھر بھر کے خود ملائیں گے. بعض لوگ آئیں گے تو جام بھر کے نبی دیں گے, کسی کو ابو بکر, کسی کو عمر, کسی کو عثمان, کسی کو علی پلائیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو آتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی ابو بکر, عمر, عثمان اور علی سے کہیں گے یارو ہٹ جاؤ, آنے والا جانے پلانے والا جانے. اور امام الانبیاء مدنی کریم اپنے ہاتھوں سے وہ جام ہوگا, پیالہ ہوگا, برتن جو بھی ہوگا وہ بھی رکھ دیں گے, اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنا کے امام الانبیاء حوض کوثر میں ڈالیں گے, اپنے ہاتھوں سے پانی لیں گے اور آنے والے امتی کے ہونٹوں سے اپنے ہاتھوں کو لگا کے یوں پلائیں گے جیسے کسی چشمے کنارے بیٹھ کے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پانی پلایا ہوگا. تو زمانے بھر کے لوگ کہیں گے مولا کہ اتنا اوور پروٹوکول اسے کیوں دے دیا کہ ہاتھ نبی کے ہیں, پانی کوثر کا ہے اور ہونٹ اس امتی کے ہیں. تو جواب ملے گا جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے تھے کہ جو قرآن والے وہ تھے جو تلاوت قرآن بھی کرتے تھے, حفاظت قرآن بھی کرتے تھے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد دنیا والے کہیں گے کہ مولوی بازی لے گیا, اور یہ بازی وہ بازی ہوگی کہ جس بازی کو اس کے بعد پلٹنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو عزت میرے بھائی وہ قرآن کی ہے اور قرآن والوں کی ہے. اب رہا یہ معاملہ اگر ہم دیں گے نہیں تو مولوی کھائے گا کہاں سے؟ کہ بھائی یہ بھی تو پیڑا گھسا نا ہمارے ذہن کہ بھائی اگر ہم نہیں دیں گے تو مولوی کہاں سے کھائے گا؟ ہم اپنی پوری وفاقی کابینہ کو دیکھیں نا بھائی,
تو ان کے اکثر سر کے بال اڑے ہوئے ہوتے کیوں؟ پہلے یہ مولوی کے بچے کو دیکھتے ہیں یہ بڑا ہو کے کھائے گا کہاں سے، اور جب مولوی نان اسٹاپ کھانا شروع کرتا ہے تو بھی کہتے ہیں مولوی کھاتا بہت ہے. ہم کہتے ہیں تم اللہ کے وزیر خوراک نہ بنو، جناب سلیمان کی مچھلی کا پیٹ ہے مولوی کا پیٹ، یہ اللہ بھرے تو. ہم نے آج تک دنیا میں کسی مولوی کو بھوکا مرتا دیکھا. ہم کھاتے کھاتے دسترخوان پہ مر جائیں گے، بھوکا تو مولوی قطعی طور پر نہیں مرتا. تو یاد رکھے گا کہ رہا یہ معاملہ قرآن پڑھے گا بچہ تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ یہ بھائی ذہن سے وسوسہ نکال دیجئے. اللہ رب العزت نہ قرآن والوں کو بھوکا مرنے دیتا ہے، اور جو قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائے اللہ ان کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا. اس لیے بھائی جو بھائی نے بات کی وہ میرا بھائی جملہ نہیں ہے بلکہ ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے، یہاں بھی زندہ رہے اور وہاں بھی زندہ رہے، تو تہیہ کر لیجئے کہ اپنے بچوں میں سے انشاءاللہ کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری. اگر یہ حافظ بن گیا تو ہوگا کیا؟ اللہ یہ پروانہ عطا فرما دیں گے کہ اپنے خاندان کے وہ 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اپنی پسند سے نکالتا جائے اور جنت کا وارث بناتا جائے. اور اگر یہی حافظ قرآن بن جائے عالم قرآن تو اللہ پیکج بڑھا دیتے ہیں. آج دنیا بھر میں کوئی ایک عہدیدار دنیا کا بتائیے، وہ ہمارے سی ایم ہاؤس کا ہو، پی ایم ہاؤس کا ہو، وہ بلیک ہاؤس کا ہو یا وائٹ ہاؤس کا ہو، کوئی ایک بتا دیجئے کہ اپنی مرضی سے کوئی اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ مسجد کا مولوی ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ یہ ایک اکیلا نہیں، جب دنیا بھر کو میدان حشر میں اپنی اپنی پڑی ہوگی تو یہ قرآن پاک کا عالم وہ ہوگا جو اپنے خاندان کے 70 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کا سلطان بنا رہا. تو یہ اعزاز جو اللہ نے دیا تو قرآن والوں کو دیا. تو میرے بھائی قرآن والے بنو، جب قرآن والوں کے ساتھ جڑنے والے بنو تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اب وہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا خیر سے مسجد کے ایک کونے میں بستروں کا ڈھیر لگا ہے، اور جانتے ہیں بستر والے کون ہوتے ہیں؟ جی بھائی بعض کہنے والے کہتے ہیں لکھتا بھی کوئی نہیں، اللہ بھی پیٹ پہ ہی رکھتا، اپنے گھر میں ٹکتے کوئی نہ. اس ملہ تو بھائی یاد رکھے گا یہ بستر اٹھانے والے انہیں پٹ کسی کی نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کو اس پٹ سے بچانا چاہتے ہیں جو آخرت میں پٹ آپ کو پڑنے والی ہے. ورنہ سوچ فکر وہ ہے. مکہ کی دھرتی پر مکہ کی گلی میں ایک جماعت چلی ہے، اس جماعت کے امیر کو آمنہ کا نام محمد عربی کہتے ہیں، متکلم کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور رہبر کون ہے؟ اسے علی بن مرتضیٰ کہتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ کی دھرتی پر تھے. مکہ والوں نے پابندی لگا دی کیا کہ آنے والے باہر سے قافلے محمد عربی سے ملنے نہ پائیں. یہ پروپیگنڈا کر وہ بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا ساحر ہے. یہ دنیا بھر کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ چینج کر دیتا ہے. ملنا نہیں، ورنہ خاندان سے چلے جاؤ گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے علی جو باہر سے آنے والے قافلے ہیں ان کے درمیان گھومتا پھرتا ہے اور ان کے پوائنٹ آف ویوز دے کہ میرے بارے میں کہتے کیا ہیں. جب جناب علی جاتے ان قافلے والوں کے پاس تو ان کا تبصرہ سنتے، یار وہ محمد کون ہے، محمد کون ہے، محمد کون ہے، سنا ہے وہ جو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تو جناب علی کہتے میں بتاؤں محمد کہاں ہے، چلو تمہاری ملاقات کرواؤں. رہبری کرنے والے جناب علی ہوتے، گفتگو کرتے اللہ کے نبی، لیکن متقل